بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حاضر صدر جناب لئیق شاہ صاحب، غیر حاضر صدر جناب اعجاز احمد قریشی صاحب، ہسپتال سے بھاگے ہوئے دوست اور مریض، دعاؤں اور شکریہ کے ساتھ خاطر غزنوی صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ، منتظمین عباسین آرٹ کونسل اور وزارت ثقافت. میرے والد محترم شیخ تھے. میں سید ہوں. وہ صحیح النسب کشمیری شیخ تھے اور میں اس مادر درسگاہ کی فرزندی کی رعایت سے، جس کے بانی سر سید تھے، سید ہونے کا دعوے دار. میرے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی دستاویز اور نہ کوئی گواہ، لیکن ان دونوں چیزوں کی فراہمی میں قطعاً کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں. بازار میں ہر طرح کے نسب نامے اور ہر طرح کے ماہرین، پیشہ ور ماہرین علم انساب بڑی بآسانی اور بکفایت مل جاتی. میری مشکل یہ آن پڑی ہے مجھے کہ میرے گھر اور بازار کے راستے میں کہیں شیخ سادی کھڑے اور اپنا شعر پڑھ رہے ہیں کہ ہمسائے کی مدد سے اور بازار کی خرید و فروخت سے جنت میں جانا دوزخ کے عذاب سے کم نہیں. حضرت، میں اس وجہ سے بازار نہیں جاتا، لیکن اب بے تصدیق اور بے ثبوت دعویٰ کرتا ہوں. لوگ اگر انکار کر دیں، مسترد کر دیں، کہیں نہیں تم سید نہیں ہو، تو وہ حق بجانے ہوں گے. میں ایسے حق پرستوں کی خاطر اپنے دعوے میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، اتنی نہیں جتنے ہمارے آئین میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. وہ تھوڑی سی ترمیم یہ ہے کہ چلیے آپ مجھے سید نہ مانیے، سر سید زیادہ تو مان لیجیے. میں ایک علیگ ہوں اور اس حیثیت سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ سر سید زیادہ مان لیجیے. حضرات، اس دعوے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سر سید کے مدرسے کو بنے ہوئے آج 125 سال ہو گئے، اور اس طویل مدت میں گنتی کے چند طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی جماعت سے اور ایم اے تک مکمل اور مسلسل تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی. اس مختصر سے گروہ کا میں ایک اہم رکن ہوں. حضرات، کی میرے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو ایک کسک کے ساتھ اور ایک ملال کے ساتھ آتا ہے جو میری خوشی کو بہت کم کر دیتا ہے. اور وہ ملال اس بات کا ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک شخص نوجوان مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا چاہتا ہے اور اس کی یہ قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے، اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اتنی توہین برداشت کرنی پڑتی ہے. سر سید کی مخالفت کوئی روایتی ایسی ویسی مخالفت نہیں تھی. وہ تو نوعیت کے حساب سے اتنی شدید مخالفت تھی کہ یہ ان انسانوں کی جاتی ہے جو ایک دھارے کا اور وقت کا رخ بدلنے کے لیے تنہا اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. پرانے زمانے میں اتنی مخالفت اس شدت اور نوعیت کی پیغمبروں کی ہوا کرتی تھی. حضرت، مخالفت سر سید کی بھی تھی، مدرسے کی بھی تھی. مدرسے کی دو بنا پر تھی. ایک تو یہ کہ اس مدرسے کے بانی سر سید ہیں، اور دوسری اس بنا پر کہ اس میں انگریزی پڑھائی جائے گی،
لہذا عیسائی نیچری اور دہریے اس میں ڈھالے جائیں گے. حضرات اس کی مخالفت میں کیسا کیسا آدمی شامل ہو جاتا ہے. وہابی مولوی امداد علی ڈپٹی کلکٹر کانپور اور بدعتی مولوی علی بخش سب جج گورکھپور، مولوی کرامت اللہ دہلوی اور مولوی عبدالحی فرنگی محلی لہذا لکھنوی. منشی سجاد حسین بھی اپنا اودھ پنچ لے کر اس کے خلاف آ جاتے ہیں. اکبر الہ آبادی بھی اپنے طنز و مزاح کو لے کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. نواب صدیق حسین جو نواب صرف اس لیے مولوی تھے، مولوی گھرانے کے نواب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بیگم بھوپال سے شادی کر لی، تو نواب صدیق حسن بھی اس کے خلاف ہیں، ڈپٹی نذیر احمد بھی اس کے خلاف ہیں. اور نامور مخالفوں میں ایک نام جمال الدین افغانی کا بھی ہے، جنہیں ایران میں جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں. جمال الدین جب حیدرآباد دکن میں تھے تو انہوں نے ایک فارسی میں رسالہ لکھا رد نیچریت، اور جب پیرس گئے تو عربی میں مقالہ لکھا الدہریون فی الہند. سر سید کی تحقیر اور نفرین سے شروع کرتے دشمن ترازی سے ہوتے ہوئے کفر اور الحاد پہ جا کر ٹھہر جاتے. اور یہ کفر اور الحاد پر ٹھہرنے والے صرف جمال الدین ہی نہیں تھے، 60 مقامات کے جہید علماء نے فتووں پر ہندوستان کے اپنے دستخط بھی ثبت کیے اور اپنی مہریں بھی ثبت کی. اور مولوی علی بخش جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے تمام مفتیان سے یہ فتوے لیے سر سید کے خلاف. تو اس میں یہ آیا جو ماحصل ان فتووں کا ہے جو ارض مقدس سے لیے گئے، اس شخص کی اعانت اور اس کے ساتھ تعاون ناجائز ہے، اور اگر مدرسہ بن جائے تو اس کو ڈھانا مسلمانوں پر واجب ہے. حضرات یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فقہ کی روح سے واجب اس رکن دین کو کہتے ہیں جس کا ترک بلا عذر شرعی مسلمان کو گنہگار بنا دے. تو یہ تو اس کے خلاف فتوے تھے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے کوہتا اندیش تھے، کم نظر تھے، بے خبر تھے. دنیا کی خبر تو ان کو ہونی نہیں تھی، ان کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ بر عظیم میں کیا ہو رہا ہے. کیا کسی علماء کی کانفرنس میں لوگوں نے 1813 کے چارٹر پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا گیا تھا اس کے مضمرات پہ غور کیا؟ یہ انگریزی تعلیم کو کہاں لے جائے گی؟ مجھے تو کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد اس قسم کے تاریخ میں نہیں ملے. آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اتنا بڑا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا علم بھی تو ہونا چاہیے اس چیز کا. پھر یہ ہے کہ جب 1817 میں ہندو کالج کلکتہ بنا تو میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے اس کالج کے چارٹر کو پڑھا ہو جس میں لکھا ہے کہ اس میں صرف ہندو پڑھیں گے اور جدید علم حاصل کریں گے، اور پھر کہا ہو کہ بھائی اس میں ہمارے داخلے کی گنجائش کیوں نہیں ہے. اور کسی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ اس کے بنانے والوں میں راجا رام موہن رائے کے لوگ نام لیتے ہیں کہ وہ سب سے آگے تھے. سب سے آگے تو ایڈورڈ ہیئر تھا، گھڑیاں بیچتا تھا کلکتے میں. اس نے کہا کہ ہندوؤں کو جدید تعلیم دینی چاہیے. اچھا، گھڑیاں بیچنے والا وہ آدمی آج کل کی گھڑیاں بیچنے والا نہیں تھا. گھڑی بڑی عجیب سی چیز تھی، بہت مہنگی تھی، صرف جوہری بیچتے تھے. ایڈورڈ ہیئر ایک جوہری تھا، وہ سونے اور جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن اس کو لوگ گھڑی ساز فروش کے نام سے جانتے ہیں. اور حضرات میں نے کسی لٹریچر میں، کسی حوالے میں
مسلمانوں کی کسی تقریر میں جو زمانے کی جتنی محفوظ ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا یہ شخص ڈی روزیو کون ہے. ڈی روزیو ایک نوجوان نیم پرتگالی استاد تھا ہندو کالج کلکتے کا. اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مورخ نے لکھا ہے کہ پورے بر عظیم میں کوئی استاد اتنی مقناطیسیت نہیں رکھتا تھا. طلبا اس کی طرف کھنچے ہوئے آتے تھے, جو اس کی کلاس میں نہیں ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے. اور وہ اس زمانے میں لیکچر کس پہ دیتا تھا, بحث کس پہ کرتا تھا, انقلاب فرانس پہ, برطانوی ریڈیکلزم پہ, انڈین نیشنلزم پہ. اس نے تو ہندو نیشنلزم کی بنیاد رکھی ڈی روزیو نے. آپ کے کتنے, میں ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں لیکن شوق جو میرے بہت سے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, آپ یقین جانیے کہ میں نے کوئی ریفرنس ڈی روزیو کا نہیں دیکھا کہ اس کے خلاف انہوں نے کہا ہو کہ بھائی اس نے تو محاذ بنا لیا ہمارے. پھر 1835 آتا ہے, اس میں وہ مکاریوں کی پالیسی جو ہے وہ حکومت منظور کر لیتی ہے. اس پر البتہ بحث ہوتی ہے اور 8000 مسلمان جس میں علماء اور رؤسا شامل ہیں. رؤسا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے تو بٹیر لڑانے تھے, تاش کھیلنے تھے, انہوں نے تو پڑھنے کے لیے جانا نہیں تھا. لیکن انہوں نے سب نے دستخط کیے ہیں 8000 اور علماء کی اس میں بہت بڑی تعداد ہے کہ ہمیں انگریزی تعلیم نہیں چاہیے. اس وقت تک یہ سب کچھ ہو چکا تھا, سالہ سال ہو چکے تھے. حضرت کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا that the balance of power of the educated, توازن قوت تعلیم یافتگان یا ڈگری یافتگان, وہ کس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں کے حق میں جا رہا ہے. کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیشو سین اپنی انگریزی خطابت سے یورپ کو کیسے ہلائے گا. آنے والا ویویکانند 1893 میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرے گا شکاگو میں 30 برس کی عمر میں, اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ہندوازم کو مذہب نہیں مانتے تھے, اس شخص کی تقریر کے بعد ہم اسے جدید فلسفے میں جگہ دیتے. ایک شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ مسلمانوں میں جو حالت زوال ہے اس سے باہر نکلنے کی کوئی سکت ہی بات نہیں. اس مرحلے پر ایک شخص نے کہا انف از انف, آج سے کالج بنے گا. اور وہ 24 مئی 1875 تھی. چند آدمی بیٹھے, ریزولوشن ایک پاس کیا اور کہہ دیا کہ آج سے اسکول بن گیا اور 1 جون سے 6 دن کے بعد پڑھائی شروع کر دی. اس نے کہا یہ میں سب مخالفت برداشت کروں گا, لیکن اگر اس وقت جدید تعلیم التوا میں پڑ گئی تو پھر بر عظیم کا مسلمان کبھی حالت زوال سے باہر نہیں نکل سکے گا. یہ تھی اس شخص کی فورسائٹ یا دور اندیشی. حضرت یہ جو 1875 والی کا جلسہ ہے وہ معمولی سے تھا. کوئی کرامت علی صاحب تھے, انہوں نے اس پہ صدارت کی. سر سید نیچے بیٹھے, بنارس سے آئے تھے, ابھی پینشن نہیں لی تھی. میں نے بہت ڈھونڈا یہ اتنا اہم آدمی کیسے تھا, تو معلوم ہوا کہ علی گڑھ کا ڈپٹی کلیکٹر تھا. یعنی یہ حالت تھی ہمارے یہاں کہ جو اتنا بڑا اقدام جو ہے اس کی صدارت کے لیے آپ اس شخص کو لیتے ہیں جو تحصیلدار اور کلیکٹر کے درمیان میں ہوتا. بس یہی آپ کی تعلیم تھی, یہی آپ کے عہدے تھے, انہی لوگوں پہ آپ نے گزارا کرنا تھا. مولانا صفدر حسین نے اس جلسے میں ایک نظم پڑھی اور اس میں مادہ تاریخ نکالا اس کا, اور بہت عجیب کہ وہ پڑھنے میں عیسوی سن ہے اور اعداد کے حساب سے ہجری سن ہے. 18 ملک میں غیب یہ بولا 18 سے 75, 100 نہیں, اس سے یہ اعداد بدل جاتے ہیں. 18 سے, یہ گنوار دیہاتی آدمی 100 کو سے کہتے تھے, تو انہوں نے مادہ تاریخ نکالا 18 سے 75. یہ تو بن گئی عیسوی تاریخ. ان کے حروف کے آپ ابجد کے حساب سے نمبر جمع کر لیجئے تو بنتے ہیں 1292, اور یہ ہجری تاریخ ہے. یہ مجھے اس لیے یاد نہیں ہے کہ میں ایک علیگ ہوں, علی گڑھ تحریک سے عمر بھر کی وابستگی رکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. یہ مجھے اس لیے یاد ہے
کہ 1875 میں ایک رپورٹ رابرٹ کرافٹ نے مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں دی تھی، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ اس وقت پورے بر صغیر میں صرف 30 مسلمان گریجویٹ ہیں۔ جس سال سر سید مدرسہ قائم کرتے ہیں، بر عظیم کی وسعتوں کو دیکھیے، اکثریت کی تعلیم کو دیکھیے، اپنے مسائل کو دیکھیے، آپ کے پاس صرف 30 مسلمان گریجویٹ ہیں، اور یہ بالکل کل کی بات ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ سر سید نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور یہ میں ہی نہیں سوچتا، بہت سے سوشل ریفارمرز اور ہسٹورین جو ہیں مورخ وہ اب اس پہ لکھتے ہیں کہ سر سید نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس سلسلے میں 8-10 مختلف تھیوریز ہیں کہ کیا ہوتا، میں وہ دہراؤں گا نہیں۔ میں تو ایک تازہ مکالمہ جو لاہور میں میرے ایک دوست اور شاگرد جو استاد ہیں تاریخ کے اور ان کے شاگرد کے درمیان ہوا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک شوخ زبان طالب علم نے اپنے تاریخ کے استاد سے پوچھا، سر یہ سر سید کیا آپ نے لگا رکھی ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اس نے بنایا، جب وہ مرا تو اس میں 250-300 لڑکے پڑھتے تھے، وہ نہ بناتا تو کون سی قیامت آ جاتی، مجھ کو کیا فرق پڑتا، آپ کو کیا فرق پڑتا۔ استاد نے کہا کہ عزیزم مجھے نہیں معلوم کہ وہ اگر نہ ہوتا تو قیامت آتی یا نہ آتی، کہ اس کا علم تو خدا نے کسی کو دیا ہی نہیں، اپنے پیارے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں قیامت آتی یا نہیں آتی؟ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ فرق کیا پڑتا۔ فرق یہ پڑتا کہ آج تم اتنے بڑے کاوش میں ہیں، 7ویں 6ٹھی اور 7ویں نسل کے نمائندے کی حیثیت سے سر سید کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ اگر سر سید نہ ہوتی تم اس کالج کے سبززار میں بیٹھے ہوئے گھاس کھود رہے ہوتے۔ استاد نے کہا دیکھو میں طنز نہیں کر رہا، میں تو ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب سر سید نے تغلق آباد کا سروے کیا تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے گھسیارے مسلمان ہیں، اور سارے کے سارے گھسیارے سلطان محمد عادل تغلق شاہ کی اولاد ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے حضرات۔ ایک اندازہ میں نے بھی لگایا کہ کیا فرق پڑتا اگر سر سید نہ ہوتے۔ آپ یقین جانیے، وثوق سے کہتا ہوں، سر سید نہ ہوتے تو نہ اس وقت میں یہاں کھڑا ہوتا اور نہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوتے۔ حضرات میں تو صرف اپنا تعارف کرا رہا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا اپنا تعارف کرائیں، اور ایک جملہ کہنا چاہتا تھا، وہ شیخ و برحمن والا، شیخ و سید والا، وہ بات سر سید سے ذرا دور نکل گئی، اسے واپس سمیٹ کر اس تقریب میں لاتے ہیں۔ جب اس تقریب کا دعوت نامہ مجھے ملا تو میں نے 2 سوال کیے جو اس منتظمین کے اس نمائندے سے جو مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جناب ایک تو یہ بتائیے کہ اس کی نوعیت، غایت، مقصد کیا ہے اس تقریب کا، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سامعین کیسے ہوں گے اور دورانیہ کتنا ہوگا۔ تو پہلے یہ ذرا دورانیہ والی بات کر لیتے ہیں۔ آج سے کوئی 20-25 برس پہلے پشاور یونیورسٹی کے طلباء کے سالانہ مباحثے میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ پہلی تقریر بہت شوق سے لوگوں نے سنی، دوسری تقریر شروع ہوئی تو ہنگامہ برپا ہو گیا، ہال میں لوگ لڑنے لگے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہال جس میں کرسیاں فرش سے جڑی ہوں کوئی بہت اچھا میدان جنگ نہیں ہوتا، چلو باراندے میں چل کے لڑتے۔ تو دونوں فریقین باراندے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد طلباء کی یونین کے صدر نے اور معتمد نے دونوں نے اپنے گاؤن میری تحویل میں دیے اور باراندے کا رخ کر لیا۔
جو ابھی اس لباس پر پڑی بھی نہ تھی، اور پھر نپے تلے انداز سے اسٹیج پر پہنچتی اور ایک لمبی آہ بھرتی اور فرماتی، دیکھیں میں نے وہ مصرے پہ مصرا لگانے سے بات کی تھی، اور فرماتی میں ایک مصرا تھی، آغا ملے تو شیر بن گئی۔ 2-3 سال تو لوگوں نے اس کو برداشت کیا، پھر میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں یار یہ ہر سال یہ لوٹ لیتی ہے محفل اسی جملے سے، اس کو کہو دوسرا جملہ بھی پڑھے کہ آغا مجھ کو دیوان کہتے تھے اپنی زندگی میں، وہ مر گئے تو لوگ مجھ کو دیوانی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، اور وہ اسی سلسلے میں کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہنے یا لکھنے سے اجتناب کرتا ہوں، مجھے کچھ تھوڑا سا حجاب ہے۔ تو ذات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آخری بات اس سلسلے کی کہ ہمارے ڈاکٹر جانسن کا آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے اسی سلسلے میں کہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ایک جملہ کہا، ڈاکٹر جانسن کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور یہ واحد ترجمہ ہے جو اصل سے 250 سال پہلے چھپ گیا۔ میرا جملہ صرف اتنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں لب کشائی ایک زیادتی ہے، اور کوئی معقول آدمی اس زیادتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر جانسن نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، تو غور کریں ڈاکٹر متین صاحب، اینی تھنگ said about your own self, anything said about your own self, howsoever little it may be, is too much. کیا خوبصورت ہے۔ تو یہ ساری بحث کی انہوں نے فرمائش کی منتظمین نے، آئیے اپنے بارے میں بات کیجیے، تو میں نے سوچا کہ اپنے بارے میں بات نہ کرنے کا جواز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرات اب اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 1-2 باتیں اور میں کر سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ زمانے اور ذات کا تعلق، میں اس حوالے سے اپنی زندگی میں سے 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ زمانہ پس منظر ہے اور ذات پیش منظر ہے۔ زمانہ ایک بہت بڑا کینوس ہے اور ذات ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہے۔ لگتا ایسے ہے جیسے ان دونوں میں کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو زمانے سے متاثر نہ ہو۔ میں نے بہت زندگی کے بڑے بڑے فیصلے زمانے کو دیکھ کر اور زمانے کی رفتار کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 فیصلے کیے زمانے کو دیکھ کر، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عملی زندگی کی دہلیز پہ کھڑا تھا کہ اب میں نے اس میں قدم رکھنا ہے عملی زندگی۔ میرے ساتھ میرے اور ساتھی بھی کھڑے تھے، ہم سب نے سیاہ ریشمی گاؤن پہنے ہوئے تھے، سر پر سیاہ وہ آکسفورڈ کیپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس ٹوپی کو جو اسناد کے زمانے میں پہنی جاتی ہے، وہ ٹوپی لگائی ہوئی تھی جس کے پھندنے کے ریشے بھی سارے ریشم کے تھے۔ ہاتھ میں 2-4 کاغذ سے رائس پیپر کی ڈگریاں جو ایک سرخ ریشمی فیتے سے بنے ہوئی تھی، سینے پر 2-4 تمغے تھے، ہم سب اکٹھے کھڑے تھے۔ اس زمانے میں نوجوان یہ سمجھتا ہے، آج بھی سمجھتا ہوگا کہ یہ کاغذ کے چند پرزے اور دھات کے 2-3 ٹکڑے دنیا کو فتح کرنے اور زیر و زبر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ تو جب عملی زندگی میں شامل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک خوش فہمی تھی۔ تو اس صورت میں کھڑے تھے تو 2-4 مہینے لگتے ہیں طے کرنے میں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچا یہ عملی زندگی میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ یہ عملی زندگی کیا ہوتی ہے، اور عملی کا لفظ نکال دیں یہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ چونکہ اسی وقت تعلیم ختم کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ کس طرح سے انڈیکس اور حوالے جات جو ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ جو سرمایہ ہے سوچ کا، اس سے پہلے کا کہ زندگی کیا ہے، اس سرمایہ میں سے ذرا دیکھو کہ زندگی کیا ہے۔ میں نے اسے نکالا، اس قدر دلچسپ نکلی وہ ایکسرسائز۔
اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب زندگی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے، ایک طوفان ہے، ایک ایندھن ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے. اس قسم کی باتیں لکھی تھی. ایک ریہرسل ہے، ایک ڈرامہ ہے، یہ تھیٹر اس میں شیکسپیئر نے بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک کہانی ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی میں کہیں تھا کہ زندگی سوچو تو بڑی عظیم الشان، بسر کرو تو صبح شام کے روزمرہ کی قباحتیں اور غلاظتیں. زندگی ویسے تو لگتی ہے کہ بہت مختصر ہے، لیکن خوردبین کے نیچے رکھو تو بڑی عظیم الشان لگتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس ایک میں یہ تھا کہ صاحب زندگی جس مقصد کے لیے آپ بسر کر رہی ہیں وہ مقصد بیش قیمت ہے تو آپ کی زندگی بیش قیمت. یہ بات مجھے بہت پسند آئی. یہ ہیگل کی بات ہے. اب سوال یہ تھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ میری تسلی نہیں ہوئی، یہ اتنی تاریخیں پڑھ لی، یہ ہے وہ ہے. زندگی ایک بہت اونچی شرح سود پہ لیا ہوا قرضہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، ایک چوٹی ہے جس پہ جا کے سفر ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں کہتا کہ یہ سب بڑی شاعرانہ باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی کہ زندگی ہے کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بات فرمائی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ذات اور زمانے کا تعلق. ان کا آپ کی عمر، میں نے کہا 21.5 سال. ان کا آپ یہ کریں کہ عالمی تاریخ میں اس 21.5 سال میں جو آپ کی زندگی ہے ذرا یہ دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام کیا تھے جو ہوئے ہیں. میں نے فوراً آستینیں چڑھائیں. آپ یقین جانیے کہ جب اس کا نتیجہ نکلا تو میں بالکل سہم کے رہ گیا کہ میرا ابتدائی بچپن وہ دور ہے جو گریٹ ڈپریشن کا پیریڈ ہے. ایک حصہ ہم زمان ہے ان دونوں. میرے بچپن کا وہ ابتدائی بچپن تھا. بچپن کا دور وہ ہے جس میں ایک بے رحمانہ پاک سازی روس میں کمیونزم کے نام پر ہو رہی تھی. میرا لڑکپن جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کا دور ہے. میرے لڑکپن کا اختتام اور نوجوانی کی ابتدا ایٹم بم کے ایکسپلوژن سے ہوتی ہے. اور میری نوجوانی کے 2-2.5 سال جو تھے جو دہلیز پہ کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، اس میں دا گریٹ ڈیوائڈ بر عظیم تقسیم ہوتا ہے. اب جو میں نے اس پہ غور کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں سہم گیا. میں بہت آپ کو تفصیل دے سکتا ہوں ان سب کی فردن، لیکن سمیٹوں گا. گریٹ ڈپریشن میں 5,000 بینک تو ایک جگہ فیل ہوئے، 11,000 بینک پوری جگہ فیل ہوئے، 23 حکومتیں یورپ میں بدل گئیں، 1,70,00,000 آدمی 2 صنعتی ملک تھے اس وقت ساری دنیا میں، امریکہ اور برطانیہ. 1,70,00,000 بے روزگار 2 ملکوں میں ہو گئے. 11 فراموش کردندش، بے روزگاری، تالہ بندی، ہڑتال، فسادات. اور لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں خیرات خانوں کے باہر سوپ کچن سے کھڑے تھے. ان کی باری آتی تھی، گرم پانی سوپ کا ان کے پیالے میں ڈال دیا جاتا تھا، پیتے تھے. اور 1-2 سال نہیں 5 سال تک کھڑے رہے لاکھوں. میں نے تو جتنا پڑا ڈپریشن پر، بے حد ڈپریشن ہوا. صنعتی جو پیداوار تھی وہ 0 ہو گئی. ہڑتال، تالہ بندی، یہ وہ کوئی خریدار نہیں، تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں رہا. جو زرعی اجناس تھی ان کی حالت یہ تھی کہ خریدار نہیں تھے، لہذا ان کو سمندر میں ڈبو دیتے تھے یا آگ لگا دیتے تھے. تو آخری کام جو ہے نا، جب 11 فراموش کردند عشق، تو آخری کام یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی اور مال تجارت نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو بیچنا شروع کر دیا. میں اطمینان سے تار والے بنگلے میں بیٹھا ہوا سارا دور گزر گیا، سکون کے ساتھ سر سید کی سرپرستی ہے. اس کے بعد یہ جو پاک سازی ہے، میرے بچپن کے چند سالوں میں 90 لاکھ آدمی روس میں میدانوں سے اور مغازاروں سے دھکے دے کر اپنی زمینوں سے نکال کر سائبیریا کے برفداروں میں بھیجا گیا، واپس سیکھ نہیں آیا. پھر میں نے اس پہ تحقیق کی، میں وہاں گیا، دیکھا، سمجھا اس کو. معلوم یہ ہوا کہ ایک نظریہ آیا، اس نے کہا جناب یہ سارے مذہب غلط، یہ سارے نظریات غلط، مثالی حکومت بنانی ہے، اگر مثالی معاشرہ بنانا ہے تو مجھ پر بھروسہ کیجیے. خاطر صاحب اس پر ذرا غور کیجیے گا. تو ان سے کہا کہ صاحب میں یہ نظریہ جو ہے اس کے مطابق جو معاشرہ بنے گا وہ مثالی ہوگا. اچھا مجھے پہلے یہ جو لوگ مخالفین ہیں ان ضد انقلاب، ان کو اپنی راہ سے ہٹانے دیجیے. ان کو ہٹا لیا تو کہنے لگے اب جو ان ویلکم ایلیمنٹس ہیں، عناصر نا دل خواہ، اب ان کو راستے سے ہٹانے دیجیے.
جب گنتی ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے 20 سال میں 2 کروڑ آدمی راستے سے ہٹا دیے، 20 ملین۔ اس کے بعد آپ جنگ عظیم لے لیجئے، 51 ملین، 5 کروڑ آدمی اس میں مرا۔ ایٹم بم کا قصہ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے کہ میں وہاں گیا ہوں، اور ایک ایسے ڈائریکٹر اس وقت جو پیس پارک کے تھے ہیروشیما میں، وہ خود اس وقت 13 سال کے تھے اور ایٹم بم گرا تو اپنی قصہ سناتے ہیں، میں اس سے پڑھ گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے لہو ترنگ ہے ظالم غافل نہ جل ترنگ، مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، میدان جنگ میں نوائے چنگ طلب مت کر، یہ زور دست و قوت بازو کا ہے مقام۔ ایک بات جوانی میں میری سمجھ میں آئی جب میری ذات نے اس زمانے کو پس منظر غور سے دیکھا کہ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے۔ میں نے اس روز سے طے کیا کہ یہ ریشمی گاؤن اتار کے میں نے پھینکا، اور تب میری سمجھ میں آئی کہ ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کی جگہ میں نے اپنے آپ کو ہتھیار بند کیا اور عملی زندگی میں اتر آیا کہ ساری زندگی سپاہیانہ گزاروں گا، اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اس فرض سے غافل ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ حضرات، میں نے لفظ استعمال کیا سپاہیانہ، جی چاہتا تھا، اور وسیع بات بھی ہے کہ لفظ تھا مجاہدانہ، لیکن آج کل مجاہد اور جہاد کے بارے میں کچھ اتنی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ میں نے کہا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ سمجھے آپ، نہ تم میں گوانتانامو جانے کی کوئی ہمت، نہ تمہیں ابو غریب جانے کی ہمت، اس لیے خاموش رہو، کہنا سپاہیانہ انداز میں گزار رہا ہوں، یعنی یہ سپاہی ڈر گیا ہوگا ایسے۔ حضرات، یہ تو زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ تھا جو میں نے بقائمی ہوش و حواس کیا اور آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہتھیار بندی کا بھی بتا دوں۔ 3 ہتھیار تھے۔ ایک ہتھیار تھا یقین محکم، کس چیز پر؟ صرف توحید پر۔ خالی اتنی ذرا سی بات جو ہے وہ ہزار سجدے سے دیتا ہے تو اس کو نجات وغیرہ وغیرہ، ایک سجدہ، ایک صرف اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ توحید کیا ہے، اس پہ یقین محکم تھا۔ دوسرا علم نافع، کہ قطعاً اپنا وقت ایسے علم کے حاصل کرنے میں نہیں صرف کرنا جس سے تمہیں لیے اور بارندے کا رخ کر لیا۔ میں بہت دیر تک اسٹیج پر تنہا بیٹھا رہا، اور جب وہاں گھمسان کا رن پڑا تو جی چاہا کہ صلاۃ الخوف کی نیت بات کی۔ حضرت، جو ہی میں نے یہ سوچا تو باہر بادل چھٹ گئے، مسئلہ صاف ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، سب لوگ اندر آ گئے، اور مباحثہ جو ہے وہ دیر تک ایسے جاری رہا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ 25 منٹ اس ہنگامے کی نظر ہو گئے۔ جب منتظمین سے میں نے پوچھا کہ اس تقریب کا دورانیہ کیا ہوگا، اور انہوں نے مجھے کچھ وقت بتایا کہ یہ اتنے سے لے کر اتنے مدت تک ہو سکتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے سابقہ تجربے کی بنیاد میں اس میں 25 منٹ کا اضافہ کر لیجیے۔ حضرات، اب جو میں سامعین کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ اگر آپ لوگ لڑے تو 1 گھنٹہ 25 منٹ سے کم میں آپ کی صلح نہیں ہوگی۔ تجربہ کار ہیں آپ لوگوں، تو نوجوان سے جلدی سے صلح کر کے واپس آ گئے۔ حضرات، دوسری بات جو میں نے پوچھی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گاہے گاہے آپ لوگ اباسین اور ثقافت کا محکمہ کسی لکھنے والے کو بلاتا ہے اور اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے گا کچھ سوانحی اور کچھ اپنی تحریروں کے بارے میں بتائے گا۔ اب کی بات آپ کی باری ہے۔ حضرت، میں ان دونوں اداروں کا، محکمہ ثقافت اور اباسین آرٹ کونسل کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری یہ عزت افزائی فرمائی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں، کچھ پرانے دوستوں سے مل سکوں۔ یہ بات قطعاً میرے علم میں نہیں تھی کہ آپ اس میں مہمان کی اتنی تعریف کرتے ہیں
اور یہ پوچھے بغیر کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں تیرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. 4 مقررین نے دریائے خطابت میری تعریف میں ایسے بہا دیے کہ میں اس میں اب تک غوطے کھا رہا ہوں. آئندہ مجھے یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ اتنی تعریف تو نہیں کریں گے کہ وہ میرے لیے غوطے کھانے کا سبب بن جائے. لیکن میں فردن دوست محمد صاحب، صابر صاحب، شریف فاروق اور ڈاکٹر متین کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت محبت سے میرے بارے میں کچھ کہا، اگرچہ نہ کہتے تو زیادہ اچھا ہوگا. دوست محمد صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں بڑا خوش ہوں کہ آواز دوست سے میرا نام آتا ہے، اور جناب آپ کا نام تو دیوان غالب میں بھی ہے، اور اس شعر کو میں اکثر استعمال کرتا ہوں، اس کے اوپر آواز دوست پہ لکھ دیتا ہوں. یہ غزل اپنی مجھے جی سے پسند آئی ہے، آپ ہے ردیف شعر میں غالب زبس تکرار دوست. دوست ردیف ہے، تو یہ شعر اس نے میرے لیے کہا تھا کہ میں آواز دوست لکھوں تو اسے استعمال کر سکوں، اور پروفیسر دوست محمد صاحب کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ میں جواباً یہ شعر کی خدمت میں پیش کر سکوں. صاحب نے ایک بات بہت پتے کی کہی جو میرے بہت دل لگتی ہے. میں نے آل احمد سرور سے کہا لیکن وہ سمجھے نہیں. کہنے کہ بھائی وہاں تو کوئی آثار نہیں تھے کہ تم لکھنے کا اردو لکھو کرو گے. میں نے کہا جناب یہ آپ کی صحبت کا فیض ہے، لیکن تم تو میرے شاگرد نہیں تھے. میں کہ یہ بات ہی نہیں سمجھے. علی گڑھ میں میں نے ان اساتذہ سے جن سے میں نے نہیں پڑھا کہیں زیادہ فیض اٹھایا ہے ان کے مقابلے میں جن سے میں نے پڑھا ہے. لیکن وہ تو انسپائر کرتے تھے انسپریشن کے لیے، اور میں تو چونکہ وہاں رہتا تھا اور ایک استاد زیادہ تھا کہ مجھے ملنے میں بہت آسانی تھی لوگوں کے ساتھ. تو میں نے رشید احمد صدیقی میرے گھر سے بس یہی سمجھ لی کہ ہمسائے تھے جب انہوں نے اپنا نیا گھر بنایا 1936 میں. اور اقبال اور احسان جو وائس چانسلر تھے اس کے کراچی یونیورسٹی کے اور ریکٹر تھے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، یہ ہم لوگ کلاس فیلوز ہیں. میں نے اتنا اثر قبول کیا اور رشید صاحب سے ایک دن نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ ماننے میں کوئی بات نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے کہ اردو لکھنے کے لیے سب سے زیادہ انسپریشن میں نے رشید احمد صدیقی صاحب سے حاصل کی. یوسفی میرے کنٹمپرری تھے، مجھ سے 4 سال آگے تھے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی انسپریشن کا سورس بھی رشید احمد صدیقی تھے. وہ مانے میری طرح یا نہ مانے، میرے بہت گہرے دوست ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ پشاور گئے تھے سامعین کیسے تھے؟ تو میں آپ لوگوں کے بارے میں بہت تحقیق کر کے آیا ہوں. تو ذات اس میں یہ تھا کہ یہ بات صابر صاحب کی مجھے بہت پسند آئی. شریف فاروق صاحب جو ہیں وہ تو تھوڑا سا کام جو ہے وہ لنکا ڈھانے والا کر رہے تھے کہ انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح ہم فالودہ کھانے 2-3 آفیسر ان کے ساتھ گئے. یہ میرے بہت پرانی دوست اور مہربان ہیں. میں نے جب یہاں ایک چھوٹی سی فہرست بھیجی تو اس میں خاص طور پر ان کا نام لکھا. میں ان کی نہ صرف یہ کہ صحافت میں یہ بہت سینئر ہیں بلکہ جس دردمندی کے ساتھ یہ ملک کے معاملات پر غور کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں ان کا بہت قائل ہوں. ڈاکٹر متین صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ جب میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک میں پہنچا اور میں نے آفیسرز سے خطاب کیا تو میں نے کہا دیکھیے بات سنیے. I am told that this bank is not only bankrupt but also very corrupt. اور پھر میں نے اتنی بڑے پیمانے پہ ان کو نکالا بدماشوں کو، اور اس میں جو تکلیف میں نے اٹھائی اور میرے ساتھی ڈاکٹر متین نے اٹھائی، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں. آگے کوئی ساتھی ایسا تو ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹھیک کام کریں. یہ جو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو آپ کو آپ بارے میں سب سے اونچی عمارت بس ملے گی، اس کا سنگ بنیاد سب سے سینئر چپراسی نے رکھا. مجھے لوگوں نے کہا دیکھیے پرائم منسٹر بہت کینہ پرور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو ڈسمس کرتے تھے. انہیں پتا چلا کہ اتنی
12-15 मंजिला इमारत आप बना रहे हैं और उसका आपने चपरासी से रखवाया है संग बुनियाद, तो वो इसको तौहीन समझेंगे और आपको डिसमिस कर देंगे। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन ये उसमें मेरे बराबर के साथी थे। मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, इनसे मुझे बहुत तक़वियत थी। और ये अब भी मेरे साथ एक आध पॉलिसी कमेटी की कॉन्फ्रेंस में साल के साल मिलते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। हज़रात, अब आइए इस तरफ के मुझसे मुंतज़मीन ने, जब आपके पास वक्त है कि नहीं, या मेरा वक्त भी ये चारों लोग ले गए सच्चे, तो उसमें जनाब ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि साहब आप क्या तवक्को रखते हैं मेहमान से, और तो कहा जी कुछ सवानी बातें, कुछ अपनी तहरीर की बातें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी दिल में, या अलहम्द पढ़ा दिल में, सूरत हो तो वैसे ही वगैरह पढ़ी और पढ़ा दोनों में आता है। तो मैंने ये सोचा कि ये तो वो दो मौजू हैं जिन पर मैं बात ही नहीं करता, न अपनी तहरीर के बारे में न अपनी ज़ात के बारे में, तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, जो जी में आएगा वो बोल दूं मैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं बात करते आप? मुसन्निफ का काम है तहरीर का लिखना, ये कोई मुबाहिसा नहीं है कि वो लिखने के बाद बैठ जाए कि इस पर दूसरे क्या कहते हैं और फिर उनके साथ एक मुबाहिसे में शामिल हो जाए कि मेरा हक है रिजॉइंडर का। इस तरह तो फिर आप कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे, एक ही लिखे हुए की मक्खी पर मक्खी मारते रहेंगे। जो आपके हाँ में हाँ, जो आपके तारीफ में लिखता है उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए, और जो आपके खिलाफ लिखता है आप उसके खिलाफ एक बयान सफाई जारी कर दीजिए। आपने लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया। ये अब मलकियत आम्मा है, लोगों की मर्जी, उसे पढ़ें, फेंकें, राय अच्छी कायम करें, बुरी करें, दरमियानी रखें, ये सब उनका। मुसन्निफ की हैसियत से आपका एंटेना एरियल ऐसा होना चाहिए कि आपको ये मालूम हो कि आपके फायदे और इस्लाह के लिए कोई मशवरा दिया जा रहा है, तो वो आप तक पहुंच जाए, आप आइंदा तहरीर में वो खामी दूर कर। बस इससे ज्यादा तहरीर और पर बार बार लिखने और कहने की कोई गुंजाइश नहीं। अब रहा जाती समा नहीं, तो इस सिलसिले में जनाब यह है कि एक मेरा जुमला है, दुनिया में सबसे आसान ऐब ये है कि अपनी बड़ाई को, सबसे आसान है। मैं कि दुश्वार पसंद हूं, मैंने कहा मैं ऐब भी करूंगा तो जरा कोई मुश्किल सा करूंगा। ये क्या हुई कि जब आप कामयाब हो गए हैं, लिहाजा आप एक बयान देते रहिए कि जी ये है वो है फला है। अच्छा, इसका ये है कि एक तो उसूलन तहरीर के बारे में गुफ्तगू या मजमून में गैर जरूरी और अपने बारे में मायूब समझता हूं, ये एक ऐब की बात, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस इत्मीनान से लोग अब इंटरव्यू देते हैं और रोजनामे छापते हैं उनको हफ्तावारी, अगर आपने वो इंटरव्यू पढ़े हैं, मेरे तो पढ़ने के बाद दांतों को पसीना आ जाता है। जी तो चाहता है एक मिसाल दूं, लेकिन फिर वो यहाँ के एक बड़े शायर की तारीफ में कुछ थोड़ी सी कमी पैदा हो जाएगी, इसलिए उसको जाने देता हूं मिसाल को। लेकिन मेरी बात यह है कि अपने बारे में खामोश रहने की वजह जो है वो मैं आपको 2-3 मिसालों से समझा देता हूं। मोहम्मद तुफैल मेरे दोस्त मुदीर नकुश मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 8 किताबें खाकों पर लिखी, खाकों के मजमूए 8 हैं। मुझे नहीं अंदाजा कि किसी और मुसन्निफ ने 8 किताबें लिखी हो और नाम उनके मुलाहिज़ा हो, आप जनाब साहिब, मोहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़म, मखदूमी, मुहिब्बी। जो बाकी छोड़ गए थे तो उन्होंने, बच्चों ने वो तुफैल नंबर में छाप दिए, उन्वान रख दिया नाचीज। समझ नहीं आता कि बच्चों ने क्या बचपना किया। उनके नाम देखिए और ये नाम देखिए उनके नवे अधूरे मजमूए का। 8 किताबों के दीबाचे लिखे हुए हैं और वाहिद एक किताब में एक जुमला खाके के बारे में है, ये खाका नामुकम्मल है,
اور وہ خاکہ انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا. نامکمل کیوں ہے؟ باقی سب مکمل ہے. نامکمل اس لیے ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی سر آپ کے ساتھ ایک دو انٹرویو، ایک دو نشستیں، ملاقاتیں ہو جائیں. بہت پرانے دوست ہیں. میں اس وقت جانتا ہوں جب وہ صرف کتابت کرتے تھے. اردو صحافت میں، ادب کی صحافت میں اس سے بڑا مدیر ابھی تک کوئی گزرا نہیں. 200 سال کی تاریخ. تو میں نے ان سے کہا بھائی بات سنو، تم دوست ہو لیکن ہم کہاں کے دانا ہیں، کس ہنر میں یکتا ہیں. جہاں دنیا میں زمین پہ تو حاسدوں سے گزارا نہیں ہوتا، تم چاہتے ہو کہ وہ آسمان بھی میرا دشمن ہو جائے اس شعر کے مطابق. اس لیے مجھے معاف کرو، میں اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چھپے اور میرے مخالفین میں یا حاسدین میں اضافہ ہو. انہوں نے میری بیگم سے کہا آپ سفارش کر دیجیے. بیگم کہنے لگی تو خیر بھائی سفارش نہیں، اس ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ سفارش کرو اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سفارش ایک جائز مقصد کے لیے ہے. سب سے ناجائز کام جس نے کرانا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے. آپ بھی یہی کہیں گے ابھی کہ جی یہ تو بڑے جائز مقصد کے لیے ہے. تو فیض صاحب سمجھ گئے کہ یہ بات بنے گی نہیں. اس کے بعد سین پر ممتاز مفتی آتے ہیں، بہت ہمارے دوست، آنا جانا تھا. ایک دن مجھ سے کہنے لگے بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم تین ایک کمرے میں بند ہو جائیں پورے دن کے لیے یا کم سے کم آدھے دن کے لیے، اور پھر میں تم پر خاکہ لکھوں. ہم تین کمرے میں بند ہو جائیں پورے دن کے لیے یا کم سے کم آدھے دن کے لیے، اور پھر میں تم پر خاکہ لکھوں. میں نے کہا مفتی صاحب باقائمی ہوش و حواس تو میں کبھی آپ کی دعوت قبول ہی نہیں کر سکتا. آپ نے نوجوان احمد بشیر کا جو آپ کا دوست اتنا گہرا ہے، خاندانی دوست ہے، اس کا خاکہ لکھا اور عنوان رکھا گنڈا اور ثابت کیا کہ وہ مہا گنڈا تھا. آپ نے اپنی ایک اور دوست کا خاکہ لکھا، اس کو آپ نے ولی اللہ بنا دیا. آدمی ایک خاتون کا خاکہ لکھا جس کے خامن اردو اٹک اٹک کے اور انگلی لگا کے لفظاً پڑھتے ہیں. میں نے کہا جس دن یہ اردو میں رواں ہو گئے اس دن اس خاتون کا بستہ گھر اجڑ جائے گا آپ کے خاکے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا بیوقوف ہوں؟ البتہ یہ آپ نے مجھ کو للچانے والی بات کہی ہے کہ ہم تینوں ایک کمرے میں بند ہو جائیں. یہ تیسرا کون ہے؟ اگر کوئی مجھے پسند آیا تو پھر شاید میں نظر ثانی کر لوں اپنے ارادے پر کہ دیکھو بھائی تیسرا کون ہونا ہے. ٹیپ ریکارڈر ہے تیسرا. حضرت ان سے جان چھوٹی. اس کے بعد ایک اور آپ کو اسی سلسلے میں واقعہ کروں کہ میرے ایک بزرگ دوست تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ میری روحانی تربیت کریں. اچھا میں ان کو دوست کی حیثیت سے لیتا تھا، کبھی ان کی بات مانتا تھا، کبھی نہیں مانتا تھا، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے تھے، کبھی میں ناکام ہوتا. کافی سال تک جب تو وہ حیات رہے یہ کام چلتا رہا. ایک دن ان کا خط آیا. 2-1 سال میں ان ہی کے شہر میں رہا، پھر بعد میں خط و کتابت ہوتی تھی. 1 سال ان کا خط آیا کہ مجھے القاء ہوا ہے کہ آپ سے فرمائش کروں کہ خود نوشت سوانح لکھو. میں نے کہا خوف خدا کیجیے، آپ تو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، میں تو ایسے معاملات میں بڑا خود کفیل ہوں. میں نے نہا خانہ دل میں ایک دارالفتہ کھولا ہوا ہے، ایک دارالارشاد. ایک مفتی ہر وقت یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک مرشد، اور میں ان دونوں کو بارہا ان سے مشورہ کرتا رہتا ہوں. 5 سال یہ طے کرنے کے بعد کہ نہیں مجھ کو خود نوش سوانح جو ہے اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے، میں نے اپنے مفتی اور مرشد سے پوچھا جناب کیا خیال ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ خبردار اس کوچے میں قدم مت رکھنا. میں پوچھا وجہ کیا؟ کہنے لگے نہ تمہارے مزاج بھی قرۃ العین حیدر کی آن بان، نہ تمہاری تحریر میں عینی کسی تفصیلاتی خوش بیانی کہ ایک ادھوری زندگی جس میں شوہر نہیں بچے نہیں، اس کو بزرگوں اور بھائی کے بچوں اور بچیوں کے وسیلے سے اتنا پھیلا دیا کہ 2 زخیم جلدیں بھر گئیں، اور پھر اپنی
خود ہی جو پہلے ہی بہت بلند تھی اس بلندی پر وہ دو جلدیں رکھ کر عینی اس پر کھڑی ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں اب میرا انتظار کر. اور یہ جو قدرت اللہ صاحب ہیں تم میں تو ان کی طرف پہنچے ہوئے بزرگ بھی نہیں ہو. تم کو تو یہاں کوئی نہیں پوچھتا اور خط نہیں لکھتا. ان کو وہاں سے خط آتے تھے جہاں ڈاکخانہ الہام کے سارے نامہ بھر فرشتے. تو جب تک تم اللہ سے شہاب جیسی قربت یا عینی جیسی جرت اور گستاخی نہ کر سکو خبردار ادھر مت، اس راستے پہ مت چلنا. اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے آپ گزیٹڈ آفیسر ہیں، آپ کی آخر ہے کیا حیثیت کیا اور آپ کی سوانح کیا. ایک مصرے میں بیان کر گئے اکبر الہ آبادی آپ کی سوانح کہ گفتنی درجے گزک، باقی جو ہے ناگفتنی. بھائی ایک مصرے میں تو تمہاری بایوگرافی آ گئی تو تم خامخواہ میں کوشش کر رہے ہو اس کو لکھنے کی. اس مصرے پر غور کرنا اور مصرے پر گرہ مت لگانا. خدا جہاں اگر آپ مجھے موقع دیں تو یہ گرہ نہ لگانا مصرے پر ایک جملہ معترضہ ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آزادی کے فوراً بعد بہت سے یوم، برسیاں، یہ سب میلے ٹیلے یہ سب ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. تو ایک برسی جو لاہور آئی وہ آغا حشر کاشمیری کی برسی تھی. پہلے 4-5 سال بڑی دھوم سے منائی، اس کے بعد گم ہو گئی. وقت مقررہ پر، تاریخ مقررہ پر لوگ ٹاؤن ہال میں جمع ہوتے ہیں اور مقرر آتے جو آغا صاحب کو جانتے تھے ان کے بارے میں باتیں کرتے. مقررین کی فہرست میں ایک نام تھا مختار بیگم. معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ان سے واقف ہیں اور آغا حشر کے ڈراموں اور ان کے تھیٹر اور ان کی زندگی میں اس نام کا کیا دخل تھا. وہ سب سے زیادہ پاپولر مقررہ تھی اور ایک جملے کی تقریر 3-4 سال انہوں نے کی اور محفل لوٹ لیتی تھی. جب ان کا نام پکارا جاتا تو بڑے توقف سے دیر لگا کر اپنی نشست سے اٹھ، سارا ہال دیکھ رہا ہے کدھر ہے اور پھر یکا یک بیچ میں سے درمیان میں سے یا اگلی نشستوں سے وہ بڑی آہستہ آہستہ اٹھتی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نئے لباس کی وہ شکنیں دور کرتی. کے ساتھ اس پر سوچا ہے اور کیا اگلے 8-10 برس میں اتنے لوگ حج کر لیں گے جنہوں نے 14 صدیوں تک حج کیا. چلیے بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن میں نے جس زاویے سے اس کو دیکھا اور اس کا مجھے دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ جب یہ تعداد بڑی حاجیوں کی تو ظاہر ہے کہ آپ اسی تعداد سے شیطان کو کنکریاں زیادہ مار رہے ہیں. ہر حاجی کو 7 کنکریاں 10 تاریخ کو، 21/11 کو، 21/12 کو، اور پھر اگر وہ چھائے جائے 13 کو لوگ جھاڑو دے کے بھاگ جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ بلکہ اس سے پہلے بھی اب بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. تو کم سے کم 49 تو آپ کو ضروری ہے مارنا. اور کہا جاتا ہے کہ 2-4 ہاتھ سے پھسل جائیں گی، رومال سے گر جائیں گی تو ایکسٹرا بھی کچھ رکھو. تو جناب 150 ملین 15 کروڑ آپ نے کنکریاں ماری. کیا اسی نسبت سے شیطنت کم ہوئی؟ شیطان اسلامی ملکوں سے دور چلا گیا؟ شیطان ہلاک ہو گیا؟ ہلکان ہو گیا؟ آپ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. حضرت میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فکریہ لمحہ نہیں، اجتہادیہ لمحہ ہے. شیطان اتنا کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ جب شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں تو وہ پیچھے آ کے صف میں شامل ہو جاتا ہے اور پیچھے والوں کو کہتا ہے دیکھو یہ آگے والے ہٹ نہیں رہے، انہوں نے تو اتنا ثواب کما لیا ہے، دھکا دو، روندو، نیچے کچھ دو اور آگے بڑھو، نہیں تو تم ثواب سے محروم رہ جاؤ گے. ہر سال اس کی یہ بات مان لیتے ہیں لوگ اور اگلے جو آدمی ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے. کنکریوں میں اضافے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو پہلے ہو چکی ہیں. 100 سال کی آپ 1 سال میں مارتے ہیں.
لہذا یہ اجتہاد کے صاحب اب کنکریاں 7 رویہ 10 ماریے 20 ماریے یہ سب غلط ہے. میں اس نتیجے پہ ذاتی طور پر پہنچتا ہوں اور اگر مجھ سے کسی نے اجتہاد مولانا ہنس رہے ہیں پیچھے ہنسنے کی بات ہے نہیں رونے کی بات ہے اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک پہنچے. جہاں والا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کنکریاں شیطانوں کو نہیں انسانوں کو مارنی چاہیے. وہ انسان جن کے دل میں شیطان جاگزیں ہو گیا ہے, جن کے لہو میں سرایت کر گیا ہے, جن کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے, ان کو مارنا چاہیے. آخری جملہ کہ جب تک ہماری کنکریوں سے شیطان کو خوف نہیں آئے گا اور ابابیل کی کنکریوں سے ہاتھی خوف نہیں کھائیں گے, اس وقت تک عالم اسلام کا کل عالم اسلام کے آج کی طرح مخدوش رہے گا. بہت بہت شکریہ